تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نوح وہ تیرا اہل نہیں تھا، تیرے اہل بیت تھا بیٹا ہی، لیکن چونکہ تیرے راستے پر نہیں تھا اس لیے اس کا شمار اللہ پاک نے اس کے آپ کے اہل بیت میں، حالانکہ ہے بیٹا، اہل بیت میں نہیں کیا۔ اسی طرح دیکھیں حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان ہیں، آپ کے بیٹے حضور کے چچا ہیں، آقا علیہ السلام کے چچا ہیں۔ ایک چچا ابو لہب، ابو جس کا نام عبد العزیٰ تھا، ابو لہب وہ بھی حضرت عبد المطلب کا ہی بیٹا ہے، اور حضور کا رشتہ میں کیا سگا چچا ہے، امام الانبیاء آقا علیہ السلام سگا چچا ہے۔ اس نے حضور سے رشتہ توڑ لیا، حضور سے رشتہ توڑ دیا تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے مصطفیٰ کی طرف ہاتھ کرنے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے اس رسول جو امام الانبیاء ہیں ان کے خونی رشتہ، اب اس سے تو قریبی رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا نا، فرمایا حبیب جو تیرا نہ ہوا وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ میں 3 مثالیں میں نے آپ کو دی قرآن سے، اب اس پر پھر آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا وقال من ذریتی، میری نسل کو بھی ملے گا، میری ذریت کو بھی یہ مقام ملے گا۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ہاں ملے گا، پر جو تیرے راستے پر ہو گیا، جو ظلم کے راستے پر چل پڑا اور راستے حق سے ہٹ گیا، وہ تیری نسل سے بھی ہوگا تو اسے کوئی مقام و مرتبہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اہل سنت کچھ اپنے دماغ میں ہم پانی ڈالیں، کچھ عقل کو ہم استعمال کریں، اتنے بے شعور نہ بنیں کہ ہماری آنے والی نسلیں پھر اہل سنت کو چھوڑ کے کوئی دوسرے پر جا رہا ہے، کوئی تیسرے پر جا رہا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ ہم اپنی نسل کو صحیح راستہ نہیں بتاتے، اپنے لوگوں کو صحیح راستہ نہیں بتاتے۔ پیر کا بیٹا بابا کا بیٹا بابا نہیں ہو سکتا، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ قرآن نے دونوں چیزیں کہیں، فرمایا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر دیکھو کہ ولی کی اولاد ہے تو اس کو ولی نہ سمجھو، کب تک؟ جب وہ ولی کے طریقے پر نہ ہو، ولی کے طریقہ پر نہ ہو۔ اگر ولی کے طریقہ پر ہو، پیر کے طریقہ پر ہو، اولیاء کرام کے طریقہ پر ہو، نماز پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو، جس طرح وہ ولی پابند تھا، جس طرح وہ ولی اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا تھا، جس طرح وہ ولی اللہ کے رسول کے طریقے پر چلتا تھا، اس میں قیاس رسول کی محبت تھی، عشق مصطفیٰ تھا، اہل بیت کی محبت تھی، اس کے اندر عمل تھا، اس کے اندر عقیدے کی درستگی تھی، دونوں چیزیں پائی گئی تھی، اخلاص تھا، حسن تھا، حسن اخلاق تھا، سارے معاملات عروج پر تھے تو ولی بنا تھا نا۔ اب وہ جو بیٹا ہے اگر اسی راستے پر ہے تو اللہ پاک اسے بھی مقام دے گا، اللہ پاک اسے بھی مرتبہ۔ اگر بیٹا شراب پینے لگ گیا ہے، بیٹا جوا کھیلنے لگ گیا ہے، بیٹا ہے تو پیر لیکن عورتوں کے ساتھ بے پردہ مل رہا ہے، لیدہ حجرے بنا بنا کے ان کو ملتا ہے تویز کے بہانے، میں آپ کو وہ باتیں ذرا ہیں مشکل، یہ اہل حدیث وہابی کریں تو آپ تھوڑا سا کہتے ہیں جی انہوں نے کی، اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ کلمہ حق نہیں ہے۔ کلمہ حق یہ ہے کہ پیر کا ولی کا بیٹا تب پیر بنے گا جب خدا کے راستے پر چلے گا، محمد مصطفیٰ کے راستے پر چلے گا، جس راستے پر چل کے خود پیر صاحب اور ولی صاحب اور بابا جی صاحب چل کر خدا کے مقبول ہوئے تھے۔ بھئی اگر بابا فرید کی نسل ہے تو بابا فرید کے راستے پر بھی چلنا ہوگا، اگر معین الدین چشتی اجمیری کی نسل ہے تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے راستے پر بھی چلنا ہوگا۔ اگر کوئی ان کا معین الدین چشتی اجمیری کا راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اگر داتا علی حجویری کی نسل ہو ان کا راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اگر کوئی بابا فرید کی نسل ہو ان کا راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اگر کسی ولی کی نسل ہو اپنے ولی کا اپنے بابا کا راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، نہ نماز رہتی ہے، نہ روزہ رہتا ہے، نہ قرآن رہتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت رہتی ہے، نہ حسن اخلاق رہتا ہے، نہ عاجزی رہتی ہے، نہ کساری رہتی ہے، غرور آ جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے اور دوسرے بے پردہ ملتا ہے اور پھر دوسری خرافات میں لگ جاتا ہے، دین کے اصل حکامات کو تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، تعلیمات پر عمل نہیں کرتا جس تعلیم پر وہ اللہ کا نیک بندہ چل کے اس مقام کو پہنچا تھا۔ تو دوستو وہ کیسے ولی ہوگا جب نبی کا بیٹے کو یہ مقام نہیں ملتا؟
تو ولی کے بیٹے کو یہ مقام کہاں سے ملے گا؟ اس لیے ایسے پیروں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں جو کسی ولی کے پر گدی نشین تو ہیں پر گدی نشین نہیں رہے، وہ گدی نشین ہو گئے ہیں، وہ راستہ گدھا پر چل پڑے ہیں، ولی کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، ہیں گدیوں پر وہ فائدہ اٹھانے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اگر وہ گدی والا جو ہستی تھی وہ تو کسی گدی پر ہو گنتے چلے جائیں، ان کی ایک ہی گدی تھی اور وہ گدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے ساتھ وابستہ تھی، مولا حسین کے قدموں کے ساتھ وابستہ تھی، ابو بکر صدیق کے قدموں کے ساتھ وابستہ تھی، وہ گدی قرآن کے ساتھ وابستہ تھی، خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ تھی، چونکہ قرآن سے جڑے، محمد مصطفیٰ کی آل سے جڑے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ادب سے جڑے، وہ رسول کے عشق سے جڑے، حضور کی تعلیمات سے جڑے، نماز سے جڑے، قرآن سے جڑے، عمل سے جڑے، حکامات سے جڑے، روزہ سے جڑے، وہ حکامات محمدی سے جڑے، وہ خدا اور مصطفیٰ سے جڑے، خدا اور مصطفیٰ نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر ستارے بنا دیا۔ ساری دنیا فرمایا جو ان سے جڑ جائے گی وہ بھی مقام پائے گی۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ان کی گدیوں پر بیٹھنے والے کو دیکھیں کہ اگر جڑے بھی ہیں یا نہیں جڑے، اگر جڑے ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی بلند کرے گا، ہم انہیں بھی سلام کریں گے۔ ہمارے لیے وہ بھی صاحب معزز ہیں، صاحب عزت ہیں، چونکہ ان کی نسل بھی ہیں اور ان کے راستے پر بھی ہیں۔ جس نے اپنے نبی کا راستہ چھوڑ دیا اللہ اسے عزت نہیں دیتا، اور جس نے اپنے بابا ولی کا راستہ چھوڑ دیا اسے بھی اللہ عزت اسے دیتا ہے کہ جو نہ خدا کا راستہ چھوڑے نہ محمد مصطفیٰ کا راستہ چھوڑے۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نے نہیں کہا، یہ میرا خطاب نہیں ہے، سن لیں، یہ سہیل قادری کی بات نہیں ہے، یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں، سنیو، لیکن اپنے اندر دین کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت پر ہم آ جائیں، پھر کوئی وہابی نہیں بنے گا، پھر کوئی دیوبندی نہیں بنے گا، پھر کوئی بریلوی نہیں بنے گا، ہر کوئی خدا کو مانے گا، محمد مصطفیٰ کو مانے گا، ہر کوئی اس نان پر آئے گا جو قرآن دے رہا ہے، حضور کا فرمان دے رہا ہے۔ ہم نے جو طبقے مختلف کر دیے ہیں نا، اسی لیے کر دیے ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا مضبوط نہیں رہا جیسا ان کا مضبوط تھا۔ اب وہ آتے تھے تو ان کی وجود میں لاکھوں لوگ مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے، ہم آتے ہیں تو جو مسلمان ہیں ان کو بھی کافر قرار دیتے، تو کیوں؟ کہ وہ ساری رات اللہ کے حضور عبادت میں گزارتے، قرآن سے تعلق رکھتے، جو ان کے پاس صحبت میں آ کے بیٹھتا اس کو تکبر نہیں ملتا، اس کو پیر صاحب میں غرور، حضرت